الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 132 سے لے کر 137 تک آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحد ونحن لہ مسلمون تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَوَصَّىٰ اور وصیت کی بہا جب وصیت کی ابراہیم نے بنی ہی اپنے بیٹے کو و یعقوب اور یعقوب نے بھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو جب وصیت کی تھی یا بنیہ کہ اے میرے بیٹو ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ کافی ہے کس کے لیے لکم الدین اللہ نے جس دین کو تمہارے لیے چنا ہے وہ دین تمہارے لیے کافی ہے۔ فلا تموتن پس تم اس پر قائم رہنا اسی کو پورا کرنا الا وانتم مسلمون یعنی تا دم مرگ تم کیا کرنا مسلمان رہنا۔ ام کیا کنتم شہداء اس وقت تم حاضر تھے یا پھر گواہ تھے از جب حاضر یعنی واقعہ ہوئی یعقوب الموت یعقوب علیہ السلام کو جب موت ہوئی کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ از جب کالا کہا لے بنی ہی اپنے بیٹے سے ما تعبدون من بعدی میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، یعنی یعقوب علیہ السلام کو جب موت واقعہ ہوئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو قالو انہوں نے کہا نعبدو ہم عبادت کریں گے الہک و الہ آبائک یعنی ہم اس معبود کی عبادت کریں گے جو ابراہیم علیہ السلام کا معبود ہے، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کا معبود ہے، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی الہا واحد یعنی ان تمام کے معبود کی ہم کیا کریں گے عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مسلمون اور ہم سب انہی کے فرما بردار رہیں گے۔ تل کا وہ امت قد خلت وہ امت گزر چکی ہے یعنی وہ تمام امتیں گزر چکی ہیں، لاہا ما کسبت ان کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے وہ جو تم کما رہے ہو، وَلَا تُسْأَلُونَ اور نہیں سوال کیا جائے گا، اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ تمہارے کاموں کے متعلق یعنی ان کے کاموں کے متعلق تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ان کا واقعہ چل رہا ہے، کل میں نے بتایا تھا ملت کسے کہتے ہیں، تو آج بھی وہی بات آ رہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ کس دین پر تم لوگ رہنا جو دین تمہارے لیے اللہ نے چن لیا ہے، اور انہیں یہ بھی وصیت کی تھی کہ تا دم مرگ آخری سانس تک اپنی کیا کرنا مسلمان رہنا، کیونکہ عیسائی اور یہ جو یہودی اور یہ تھے عیسائی وہ کہتے تھے کہ ہمارا دین اختیار کر لو تو اس میں زیادہ بہتری ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جو دین یعنی ملت ابراہیم ہے وہ بھی ہمارے ہی دین کی بنیاد ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ وہ اپنا جو نسب تھا حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کرنے میں بھی فخر محسوس کرتے تھے، تو اسی سارے معاملے کو لے کر وہ اس پر بھی شک کرتے تھے کہ جو باقی انبیاء آئے ہیں وہ دین ملت یعنی ملت ابراہیم پر تھے یا
نہیں تھے. تو اسی لیے انہوں نے اللہ نے پھر یہ آیت نازل کی کہ یاد کرو اس وقت کو جب وصیت کی ابراہیم نے اور یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہ اے میرے بیٹوں بے شک اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کر لیا ہے، فلا بس تم کیا کرنا آخری وقت تک مسلمان رہنا. پھر یہ سوال ہوتا ہے ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب کو موت آئی؟ یا پھر تمہیں معلوم ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام مرنے لگے تو اس وقت انہوں نے کیا کیا وصیت کیا کیا نصیحتیں اپنے بیٹوں کو کی. اذ قالا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو آگے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود کی، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا پہلے ہم آپ کے معبود کی، پھر ابراہیم کے معبود کی، پھر اسماعیل کے اور پھر اسحاق کے معبود کی کیا کریں گے، عبادت کریں گے، اور ہم سب انہی کے فرما بردار رہیں گے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے وہ تمام ملت ابراہیم پر تھے. یہاں سے ثابت ہوتا ہے ان سب کا معبود ایک ہی تھا، وحدہ لا شریک لہ، یعنی اللہ تھا. ان آیات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ سب کا معبود کون تھا؟ اللہ تھا. وہ اسی کی عبادت کرتے تھے اور کسی اور چیز کو پوجتے نہیں تھے، اور کہا کہ ہم سب انہی کے فرما بردار رہیں گے. اب یہاں پر کچھ آیا ہوا ہے نسل کے بارے میں کہ حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ سب جانتے ہوں گے، اور ان کی ماں تھی قبطیہ. حضرت ابراہیم ان کی شیر خوارگی میں مکہ لے آئے. شیر خوارگی یعنی ابھی وہ جو ہے نا دودھ پیتے بچے تھے، اس وقت انہیں کہاں لے آئے تھے؟ مکہ لے آئے تھے. اور یہ اپنے بھائی حضرت اسحاق سے 14 سال بڑے تھے. کتنا؟ 14 سال. جس وقت حضرت اسماعیل کی وفات ہوئی، یعنی جنہیں ذبیح اللہ بھی کہا جاتا ہے، جن سے قربانی کا واقعہ منسوب ہے، تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 137 سال. اور اس وقت حضرت ابراہیم کی وفات کے وقت ان کی عمر 89 سال تھی. حضرت اسماعیل ہی ذبیح اللہ ہیں، اور حضرت اسحاق کی والدہ کون ہے؟ وہ سارہ علیہ السلام ہے. اور حضرت اسماعیل کی کون ہے؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام. اور وہ ذبیح یعنی حضرت اسماعیل کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذبیح، انہی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. ہاں جی، سارہ، ہاں جی جی جی. آپ کی 3 ازواج تھیں، حضرت ابراہیم کی 3 شادیاں تھیں. ایک حضرت ہاجرہ جن سے تھے حضرت اسماعیل، اور ایک تھیں حضرت سارہ جن سے تھے حضرت اسحاق، اور ایک تھیں ان کا نام قبطیہ تھا. قبطیہ وہ مطلب ہجرت کر کے عورت آئی تھی. تو ان کی حضرت سارہ کی جب وفات ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے حضرت قبطیہ سے نکاح کیا تھا حضرت ابراہیم نے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح پھر حضرت اسماعیل کی جو اولاد تھی وہ بنی اسرائیل تھی، یعنی حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے، یہ سب ہم جانتے ہیں. پھر کہاں پر حضرت اسحاق کی عمر تھی 180 سال، اور یہ ارض مقدسہ میں فوت ہوئے. ارض مقدسہ یہ مکہ کی زمین کو کہا جاتا ہے، پاک سرزمین، ٹھیک ہے. اور اپنے باپ حضرت ابراہیم یعنی خلیل اللہ، اللہ کے دوست کے ساتھ مطلب انہوں نے کیا کر لی، یعنی وہ بھی ارض مقدسہ میں فوت ہوئے حضرت ابراہیم بھی، اور پھر حضرت اسماعیل بھی. اور یہ جو خلیل اللہ ہے یہ حضرت ابراہیم کا لقب ہے، یعنی اللہ کے جگری دوست. خلیل کہتے ہیں دوست کو، ساتھی کو. اور کیونکہ یہ اللہ کے ایسے دوست پائے گئے، یعنی اللہ نے ان کو اپنے لیے بہت اچھا دوست پایا. جب انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے اللہ کو فرمایا کہ اگر آپ کا یہی منشا ہے، یہی رضا ہے، تو میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ میرا خلیل ہے، یعنی اللہ کا سچا دوست. تو اس لیے مدین، مدائن اور زمرن، نشیق اور شیوخ جو تھے وہ حضرت ابراہیم کی اولاد سے پیدا ہوئے. پھر حضرت ابراہیم فوت ہو گئے تو ان کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش، یعنی حضرت ابراہیم اور نبی کی پیدائش کے درمیان تقریباً 3000 سال کا عرصہ ہے. 3000 سال کا. اور یہود اس مدت سے 400 سال کم کرتے ہیں، ان کی تو اپنی ہی باتیں ہیں. پھر حضرت یعقوب اپنے جد امجد یعنی ابراہیم کی وفات کے بعد پیدا ہوئے. حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کی وفات کے بعد نبی آئے،
ٹھیک ہے، اور انہوں نے 147 سال وہ زندہ رہے اور وہ مصر میں فوت ہوئے تھے۔ پھر یہ ہے کہ آپ نے وصیت کی تھی کہ آپ کو ارض مقدسہ میں لے جایا جائے اور وہاں آپ کے باپ حضرت اسحاق کے پاس دفن کیا جائے، تو حضرت یوسف نے آپ کو ان کے پاس دفن کیا۔ یعنی یہ جو ہے نا تمام باپ، دادا، بیٹا، یہ جو ہے نا سارے کون تھے؟ نبی تھے۔ اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شان بھی ہے کہ ان کے باپ، ان کے دادا اور پھر ان کے بیٹا وہ سارے نبوت پر مبعوث ہوئے تھے۔ تو اسی لیے پھر اللہ نے آگے ارشاد فرمایا، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب کو موت آئی؟ اور یا پھر جب یعقوب اپنے بیٹوں سے دین کے بارے میں بات کر رہے تھے، کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ تو یہود یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے ان کے دین پر تھے، یعنی وہ نہیں مانتے تھے کہ وہ ملت ابراہیم پر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا، کیا تم یعقوب کی موت کے وقت حاضر تھے؟ کیا تم کو معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو کیا وصیت کی تھی؟ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب نے تو اپنے اپنے بیٹوں کو اسلام پر ثابت رہنے اور توحید پر قائم رہنے کی وصیت کی تھی، اور یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، تو اس میں کوئی شک کی گنجائش بھی باقی نہیں رہتی۔ پھر اس میں آخر میں اللہ نے فرمایا ہوا ہے کہ یعنی آیت نمبر 134 میں ہے کہ وہ امت گزر چکی ہے، اس نے جو کام کیے اس کے لیے ان کا بدلہ ہے، اور تم نے جو کام کیے تمہارے لیے ان کا بدلہ ہے، اور ان کے کاموں کے متعلق تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اب اس آیت میں بتایا کہ بندہ کے عمل اور کسب کی اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، یعنی بندہ ہی اپنے اعمال خود کماتا ہے، یہ ہم کہتے ہیں، اگرچہ بندہ کے افعال یعنی فعل کرنے کا جو خالق ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ افعال ہمارے کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور جو نیک کام ہے وہ اللہ کے فضل سے ہم کرتے ہیں، اور جو برے کام ہے وہ ہم اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ بندہ اپنے نفس کی شامت ہے، بندے کے نفس کی شامت ہے جس کی وجہ سے وہ برے کام کرتا ہے۔ پھر ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کی بہت سی آیات اور بہت سی احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ بندہ صرف کسب کرتا ہے۔ کسب کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ کیا کرنا؟ ارادہ کرنا۔ بندہ کیا کرتا ہے؟ صرف ارادہ کرتا ہے، اور وہ چاہے اچھا ہو یا برا، اور جس وقت بندہ ارادہ کرتا ہے اللہ اسی وقت اس میں اس فعل کی قدرت پیدا کر دیتا ہے، یعنی کرنے کی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بندہ فعل کا کسب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فعل کو خلق یعنی پیدا کرتا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی تو ہے کہ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تعالیٰ نے تم کو اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا، خلقہ پیدا کیا، سورۃ الصافات میں ہے یہ۔ تو اب یہ کہنا کہ بندے کے جو افعال ہیں وہ ہم خود پیدا کرتے ہیں، اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے، کہتا ہے، تو اس کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ ہم صرف کسب یعنی ارادہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہم لیٹے ہوئے ہیں، اذان ہوئی، ہم نے دل میں ارادہ کیا کہ ہم اٹھ کر کیا کریں؟ نماز پڑھیں، یا پھر ہم نے دل میں ارادہ کیا ابھی ہم سو جاتے ہیں، بعد میں اٹھ کر کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے۔ تو یہ جو کسب ہے یہ ہم کسب کر رہے ہیں، یعنی اپنے عمل کا ارادہ کر رہے ہیں۔ اب نماز کس نے پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس کو ادا کریں گے، اس ارادے یعنی کسب پر عمل کریں گے تو وہ فعل ہوگا، اور وہ فعل کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم صرف ارادہ کرتے ہیں، خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور بے شک مالک بھی وہی ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ کسی کے گناہ کی سزا دوسرے کو نہ دی جائے گی، جس نے جو گناہ کیا اس کی سزا اسی کو ملے گی، یعنی کسی شخص کے گناہ کی وجہ سے دوسرے سے کوئی مواخذہ یا کوئی سوال اور جواب نہیں ہوگا۔ اس کی مثال قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ الزمر آیت نمبر 7، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہاں پر بوجھ سے خوبصورت روایت یاد آ گئی، خلیفہ بھی تو بس وہی تھے جو اللہ کے بعد، اللہ کے رسول کے بعد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد بنے تھے،
اور ایسی ایسی روایات آتی ہیں اور جو انہوں نے اپنی رعایا کے لیے کیا۔ ایک دن ایسے حضرت عمر کا دور خلافت ہے اور آپ ایسے ٹہلتے رات کو، آج کل کے جو ہمارے حکمران ہیں وہ ہمارے دن کی خبر نہیں رکھتے، اور وہ خلفاء تھے جو رات کی بھی خبر رکھتے تھے کہ کہیں کوئی ہماری رعایا میں سے بندہ بھوکا پیاسا پریشان نہ سو رہا ہو۔ تو حضرت عمر کا معمول تھا کہ جب سب یعنی ہر کام سے ہر کوئی فارغ ہو جاتا تھا، سب گھروں میں دیے بجھ جاتے تھے، تو گلیوں میں ٹہلا کرتے تھے کہ کہیں سے کوئی منادی مجھے پکار نہ رہا ہو۔ تو ایسے ہی ایک دن اپنے ایک خادم کے ساتھ وہ گلیوں میں ٹہل رہے تھے کہ کچھ بچوں کے بلکنے اور رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز سنائی دی تو وہیں دروازے پر رک گئے، کان لگا کے سنا کہ اندر کیا معاملات چل رہے ہیں۔ تو تھوڑی کھٹ کھٹ کی ہنڈیا یعنی جو دیگچی ہوتی ہے اس میں سے کھٹ کھٹ کی آوازیں آ رہی تھی، ماں کچھ بنا رہی تھی اور بچے بھوک بھوک کر کے رو رہے تھے۔ تو حضرت عمر کافی دیر وہاں پر کھڑے رہے لیکن ہنڈیا تیار نہ ہوئی۔ دل میں خیال پیدا یا جا کر پوچھ لیتا ہوں۔ صدا دی کہ اے محترمہ، اے بی بی، کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ تو اس عورت نے آگے سے جواب دیا کہ خدا پوچھے قیامت والے دن اس عمر سے جس کو یہ بھی خیال نہیں ہے کہ اس کی رعایا میں بچے بھوک سے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر لرز گئے کہ یہ عورت مجھے اللہ کی عدالت میں کھڑا کر رہی ہے اور میں ان کی خبر لینے آیا ہوا ہوں۔ پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہتی گھر میں اناج نہیں ہے، میں تو صرف بچوں کو بہلانے کے لیے دیگچی میں پانی اور کچھ پتھر رکھ کر چمچ ہلا رہی ہوں کہ بچوں کو لگے کہ ہمارے لیے کچھ بن رہا ہے، اور یہ بھی گمان کر رہی ہوں کہ شاید یہ روتے روتے سو جائیں، لیکن بھوک کی ایسی کوئی نفسی وہ ہے کہ بھوک میں بندہ سو بھی نہیں سکتا، اور میرے بچے سوئے بھی نہیں ہیں اور میں ان کو بہلانے کی ابھی تک کوشش کر رہی ہوں۔ حضرت عمر نے اسی وقت خادم کو دیکھا اور پیچھے الٹے قدم پلٹے گئے، اناج کی بوریاں اٹھائیں، اناج اٹھایا، دانہ راشن جو جو ضرورت کی چیز اس وقت موجود تھی وہ ساری اٹھائی، اور خادم نے کہا کہ آپ زحمت کیوں کرتے ہیں، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، یہ بوری مجھے دے دے میں اٹھاتا ہوں۔ تو آگے سے آپ نے خوبصورت جواب دیا کہ کیا قیامت والے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ وہ خادم پناہ مانگنے لگا کہ نہیں، میں تو اپنا نہیں اٹھا سکوں گا تو آپ کا کہاں سے اٹھاؤں گا؟ فرمایا پھر مجھے یہ میرا کام ہے، کرنے دو۔ اس کو لیا، گھر گئے، اس کو دیا، پھر اس کو کہا اگر بی بی تم برا نہ مانو، اگر تم پردہ کر لو تو کیا میں یہ ہنڈیا تمہارے بچوں کے لیے کھانا بنا دوں؟ تو اس عورت نے اجازت دی، کھانا تیار کیا، ساتھ میں چپاتیاں بنائیں، روٹیاں بنائیں، بچوں کو بٹھایا، دسترخوان لگایا، بچوں کو کھانا کھلایا، بچے کھانا کھاتے گئے، ان کی طبیعت حشاش بشاش ہوتی گئی، وہ خوش ہوتے گئے۔ بچے ہنستے تھے تو حضرت عمر روتے تھے، بچے ہنستے تھے، آپ کی آنکھوں میں اللہ کے خوف سے آنسو آتے تھے۔ پھر جب وہاں سے فارغ ہوئے، کھڑے ہوئے تو اس بی بی سے کہا کہ کوئی اور خدمت اس بندے کے لائق ہو تو وہ مجھے بتائیں۔ تو اس بندے نے یعنی اس بی بی نے کہا کہ نہیں، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ تو کہا کہ تم عمر کے بارے میں کیا گمان رکھتی ہو؟ حضرت عمر خود اس عورت سے پوچھ رہے ہیں عمر کے بارے میں۔ کہتی میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آپ جیسا خلیفہ جو ہے وہ عطا کرے، آپ جیسا خلیفہ عطا کرے۔ اب وہ خاتون اس بات کو نہیں جانتی تھی کہ یہی حضرت عمر ہیں۔ اس نے کہا حضرت عمر کی جگہ اللہ آپ کو نیک دل بندے کو ہمارا خلیفہ بنائے۔ تو حضرت عمر نے کہا ایک گزارش ہے، مانو گی؟ کہنے لگی عرض کریں، کہنے لگی عرض کریں۔ اب جو احسان کرنے والا ہوتا ہے تو اس کا مقام بھی بڑھ جاتا ہے۔ کہنے لگی عرض کریں۔ کہا کہ کیا تم میری اس نیکی کے بدلے حضرت عمر کو اللہ کی عدالت سے ہٹوا نہیں سکتی؟ حضرت عمر کی عدالت سے چھٹکارا نہیں دلوا سکتی؟ کہنے لگی اب آپ نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے، چلو اللہ سے عرض کر ہی دیتی ہوں کہ حضرت عمر کو عدالت میں کھڑا۔ جیسے ہی اس عورت نے کہا آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے،
اور آپ کا جو جسم ہے وہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ پھر آپ جب مڑے تو خادم نے کہا یہی حضرت عمر ہیں اور یہی ہمارے خلیفہ ہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ فرما رہا ہے، اور یعنی تمہارا کسی اور بندے کا بوجھ کوئی دوسرا بندہ نہیں اٹھائے گا، ہر کوئی اپنا ذمہ دار خود ہے۔ وہ خلیفہ تھے، خلیفہ بھی ان جیسے ہونا، پھر رعایا جو ہے وہ سکھی سانس لے۔ بے شک بے شک، یہی حقیقت ہے۔ تو اسی میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے، یہ جو آیت ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى والی، اس میں اعتراض کیا جاتا ہے کہ امام بخاری حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی ظلماً قتل کیا جائے گا اس کے خون کی سزا کا ایک حصہ آدم کے بیٹے قابیل پر ہوگا، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے ظلماً قتل کیا تھا۔ تو یہ یہاں پر آیت ہے نا کہ اللہ فرما رہا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ، تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ خون کی جو سزا ہے اس کا ایک حصہ کس کو دیا جائے گا؟ حضرت آدم کے بیٹے قابیل کو، کیونکہ پہلا ظلماً قتل اسی نے کیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، حابیل اور قابیل کا واقعہ بھی آتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعد کے جو قاتل ہوں گے ان کو سزا نہیں ہوگی، ان کو اپنی پوری سزا ملے گی۔ ٹھیک ہے، اس حدیث کی روشنی میں بھی اگر اس بات کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی ان کی پوری سزا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور حدیث اس میں سامنے رکھی جاتی ہے کہ امام مسلم حضرت ابن جریر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی برے کام کو ایجاد کیا اس پر تو اپنی پہلے برائی کا بوجھ ہوگا، یعنی جو اس کا گناہ ہے وہ اس پر ہوگا، اور اس کے بعد اس برائی پر عمل کرنے والوں کا بوجھ بھی اس پر ہوگا، اور ان برائی کرنے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ تو اگر ہم یہ صحیح مسلم کی پہلی جلد میں حدیث ہے، امام مسلم کی روایت ہے، یعنی یہ دونوں حدیثیں اگر دیکھی جائیں تو معلوم ہوتا ہے، پہلے تو قرآن کی آیت ہے کہ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ، لیکن جو بندہ کوئی بدعت، کوئی نئی چیز بری یا اچھی دین میں پیدا کر کے جائے گا، جب تک وہ رہے گی اس کا گناہ، یعنی بعد والوں کو تو گناہ ملے گا، لیکن جتنے لوگ اس پر گناہ کریں گے اس کو بھی اس کا گناہ پہنچتا رہے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ وہ کہہ رہی ہیں، یعنی یہ وہی بات ہے کہ جیسا نبی نے فرمایا، وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا بدعت کی اقسام میں، ایک بدعت سیاح ہے اور ایک بدعت حسنہ ہے، ایک بدعت دلال اور ایک بدعت ہدایت ہے۔ اب جو بدعت دلال ہوگی اس بندے کو پہلے گناہ ملے گا، لیکن جتنے لوگ بعد کے اس پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اس پر جاتا رہے گا، لیکن ان بندے کے گناہوں میں بھی کوئی کمی واقعہ نہیں ہوگی۔ تو وہ یہ کہہ رہی ہیں۔ تو یہاں پر ان آیات میں تھا کہ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور کسی دوسرے کے سوال یعنی مواخذہ تم سے نہ کیا جائے گا، ہر کوئی اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور اہل کتاب وقالو اور اہل کتاب نے کہا کونو تھے یا پھر ہو جاؤ گے، ہودن او نصارا یہودی اور عیسائی اگر ہو جاؤ، تہتدو تو کیا کر جاؤ گے؟ ہدایت پا جاؤ گے۔ اب یہ اہل کتاب کہہ رہے ہیں، کل نہیں بلکہ بل ملت ابراہیم، ہم کس ملت پر ہیں؟ ابراہیم کی ملت پر ہیں، اور وہ کیا ہے؟ حنیفہ، اور نہ ہم اس سے اعراض کرنے والے ہیں، وما کان من المشرکین، اور وہ جو تھے وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ یعنی اہل کتاب نے کہا یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، کل آپ کہیے نہیں بلکہ ہم ابراہیم کی ملت پر ہیں جو باطل سے اعراض کرنے والے تھے اور جو مشرک بھی
नहीं थे। कूलू, फिर उन्होंने कहा आमन्ना, तुम कहो, बल्कि क्या कहो, यहाँ पर अल्लाह ताला मुसलमानों को मुखातिब कर रही हैं कि तुम उन्हें क्या जवाब दो, आमन्ना बिल्लाही वमा उन्जिला इलैना वमा उन्जिला इला इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाका व याकूबा वल अस्बाती वमा ऊतिया मूसा व ईसा वमा ऊतियन नबिय्यून मिन रब्बिहिम। क्या कहो तुम, अल्लाह पर ईमान लाए। हम किस पर ईमान लाए? अल्लाह पर, और उस पर जो हमारी तरफ अल्लाह ने नाजिल किया, और उस पर जो इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद पर नाजिल किया गया, और उस पर जो मूसा, ईसा को दिया गया, और उस पर जो दूसरे नबियों को उनके रब की तरफ से दिया गया। और हम क्या करते हैं, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, हम ईमान लाते हैं नबियों पर, यानी तमाम नबियों पर, और किसी एक नबी को ऐसा नहीं है कि हम एक को मानते हैं और बाकियों को नहीं मानते, बल्कि हम तमाम नबियों में से किसी पर भी फ़र्क नहीं करते। व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम कौन हैं, एक ही रब के फर्माबरदार हैं। तो ये अल्लाह फरमा रहे हैं, जब यहूदी और ईसाई कहते हैं कि हमारे दीन पर आ जाओ तो तुम्हें हिदायत मिल जाएगी, तो उनके रद्द में अल्लाह फरमा रहा है, बल्कि जो तुम्हारा दीन है तुम उस पर डटे रहो, अपने दीन पर डटे रहो, उनके दीन की तरफ ना जाओ। और क्यों? क्योंकि जो हमारा दीन है वो शुरू से है, अज़ल से है। ठीक है, कब से है? अज़ल से है, क्योंकि अल्लाह अज़ल से है, अब तक रहेगा। हर चीज़ खाक हो जाएगी माँ सिवाय अल्लाह की ज़ात के। और वो वाक़या मैं हदीस आप लोग के सामने रख चुकी हूँ कि जब हज़रत इसराफील सूर फूंकेंगे तमाम दुनिया फना हो जाएगी। अल्लाह पूछेगा, इसराफील अभी कोई बाकी है अल्लाह का नाम लेने वाला? तो इसराफील जब खुद कहेंगे अल्लाह, तो अल्लाह ताला उनको भी अपने इज़्न से जो है वो सुला देंगे। फिर अल्लाह कहेगा, अब कोई है जो मेरा नाम ले, यानी अल्लाह की ज़ात अकेली वाहिद रह जाएगी। फिर अल्लाह ताला इसराफील को अपने हुक्म से ज़िंदा करेंगे, और फिर वो सूर फूकेंगे तो पूरी दुनिया ज़िंदा हो जाएगी। तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो अबद से है, अज़ल से है, और अबद तक हमेशा रहेगी। तो अल्लाह ने कहा तुम ये कहो कि हम उस पर ईमान ले आए हैं, सबसे पहले तो अल्लाह पर, फिर उस पर जो अल्लाह ने नाजिल किया, यानी कुरान पाक पर, ये हमारी तरफ नाजिल हुआ। उसके बाद इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद मूसा और ईसा, यानी तौरात, ज़बूर और अंजील, जितनी इल्हामी किताबें और साहिफ अल्लाह ताला ने अपने नबियों पर भेजे, हम उन तमाम पर ईमान रखते हैं। और फिर इतना ही नहीं, हम तमाम अंबिया की फजीलत को भी जानते हैं। अब यहूदी और ईसाई क्या करते थे, वो सिर्फ अपने नबी को, जो नबी उनके दरमियान आया उसको अहमियत देते थे, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत का इनकार करते थे। इसीलिए तो वो यहूदी और ईसाई हुए। बात समझ आ रही है? हालांकि उन्होंने अल्लाह को माना, वो शुरू से अल्लाह को मानते थे, लेकिन जो नबियों का इख्तलाफ आया तो उसमें उन्होंने अल्लाह को, मतलब अल्लाह की ना मानी, जिसकी वजह से यहूदी और नसारा करार पाए। इन्हें अहले किताब भी हालांकि कहा जाता है। अहले किताब उन्हें कहा जाता है जिनको अल्लाह ने किताब दी है, यानी जिनके पास तौरात, ज़बूर और अंजील को अल्लाह ने नाजिल किया। लेकिन नबियों के फ़र्क की वजह से ये यहूदी और ईसाई बन गए। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये वो लोग हैं मुसलमान जो किसी भी नबी में फ़र्क नहीं करते, हर नबी की जितनी अहमियत है उसको जानते हैं और मानते भी हैं। और क्या कहा, व नहनु लाहू मुस्लिमून, और हम उसी रब के फर्माबरदार हैं। मुस्लिमून, फर्माबरदार, ये मुस्लिम का मतलब होता है अल्लाह की मानने वाला। क्या मतलब होता है? अल्लाह की मानने वाला। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया, फ़ाइन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, सो अगर वो उनकी मिसल पर ईमान लाएं जिन पर तुम ईमान लाए हो, तो वो बेशक हिदायत पा जाएंगे। व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, और अगर वो इनहराफ करें यानी मुंह फेरें, तो जान लीजिए वो महज़ ज़िद और हट धर्मी पर हैं। फ़सयक्फ़िकाहुमुल्लाह, और तो अनकरीब उनके शर से बचाने के लिए कौन काफ़ी है?
اللہ کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ بہت سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ پاک ایک طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ وہ جتنی بھی سازشیں کریں، جتنے بھی آپ کے خلاف جو ہے ہٹ دھرم ضد کی بنیاد پر یعنی ہاں ڈٹے رہیں، تو اللہ کیا ہے تمہارے لیے کافی ہے۔ ایک اللہ تمہارے لیے کافی ہے، وہ سب سن بھی رہا ہے اور جان بھی رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے اور وہ جانتا بھی ہے تمہارے ساتھ کون کون سے معاملات ہو رہے ہیں۔ تو ان تمام میں یہی فرمایا گیا کہ اللہ پر جو بندہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتا ہے اور تمام نبیوں کو جاننے اور پہچاننے والا ہے اور اللہ کا فرما بردار ہے، تو وہ ہدایت پر ہے۔ کس پر ہے؟ ہدایت پر ہے، اللہ کی طرف سے وہ ہدایت پر ہے۔ اور جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہو گیا، یہ الف لام میم، یہ جو ہے سورۃ البقرہ کا شروع، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے بس وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ بھی پھر قرآن نے بتا دیا، جو ہدایت پر آ گیا وہ کامیاب ہے۔ اللہ کی طرف سے جو ہدایت پر ہے وہ پھر کون ہے؟ کامیاب ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے لیے آسانیاں، بھلائیاں اور کامیابیاں ہیں۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ یہاں پر آج ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔